کمرے میں گھمبیر خاموشی چھائی تھی۔ سب یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے سحر پھونک دیا گیا ہو۔ کسی کسی پل زہرا خاتون کی زخمی سی سسکی ابھرتی تھی اور معدوم ہو جاتی۔ فاطمہ ممانی بھی بے آواز آنسو بہاتی بند کھڑکی سے باہر نظر آتے آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہر وقت چہکتی مینا جیسی ہنی کے ہاتھ میں تھما چپس کا پیکٹ بند تھا۔ رضا نے ایک بے بس نگاہ یسار عباد پر ڈالی اور جھکا لی۔ کچھ دیر پہلے اس نے مختصراً آرزو کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ سنتے ہی انیا بی اور ممانی رونے لگی تھیں۔ اس سارے ماحول میں ایک واحد وہی تھا جو بظاہر سکون سے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ پاکستان آنے سے پہلے بہت سا رو کر آیا تھا۔ وہ وہاں کیسے حالات چھوڑ کر آیا تھا یہ اس کا خدا جانتا تھا۔ یسار، میرے بچے، یہ کیسا ظلم کیا تم نے میری جان پر؟ بے خبر تھی تو کم از کم یہ تو پتا تھا کہ میری بچی خوش ہے، آباد ہے، مگر تم نے بتا کر میرا دن رات کا چین ختم کر دیا۔ زہرا خاتون نے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسے بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ جس گھڑی سے انہیں آرزو کے بیمار ہونے کا پتہ چلا تھا، اس گھڑی سے سارے گھر پر اداسی چھائی تھی۔ سبھی دل گیر تھے سوائے خان العیار خان کے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں بس، اور میرے لیے بھی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ تکمیل کو پہنچے، میں مایوس نہ لوٹوں۔ انشاءاللہ یسار بھائی، پھپھو اپنے میکے ضرور آئیں گی، اس گھر کے دروازے ان پر ضرور کھلیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ زہرا خاتون کی بجائے رضا نے بے حد مضبوط اور ٹھوس لہجے میں یسار کو یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے اس انداز پر فاطمہ ممانی اور زہرا خاتون نے بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ ہنی نے بھی جوش سے فوراً چپس کا پیکٹ کھولا اور سارے میں اس کی کچر کچر آواز پھیل گئی۔ یسار پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، جو سر ہو گیا تو ابھی آگے آزمائش کا پہاڑ اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں اپنی آنکھوں کو دونوں انگوٹھوں سے مسلتے اس کا دھیان سلسبیل کی طرف بھی گیا۔ اسے رات کے کھانے کے بعد سے ابھی تک دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، ٹھہرے پانی جیسی، جس کے چہرے کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے پلاسٹک کا بنا ہو۔ نہ کوئی اتار چڑھاؤ، نہ کسی احساس کی رمق۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہی وہ ماموں کی بیٹی ہے جو کیلیفورنیا میں ان دونوں کا موضوع گفتگو رہتی تھی۔ ساکن پانی میں کنکر مارنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ مزہ اٹھانے کا فیصلہ یہ ساری بات نے کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر کھڑے عباد لودھی اور آرزو عباد کا ویٹ کر رہے تھے۔ آج ان کی پورے 11 دن بعد واپسی ہو رہی تھی۔ یہ سار حیران تھا کہ 15 سے 20 دن کا اسٹے یکدم مختصر ہو کر کے ماما بابا واپس کیوں آ رہے ہیں، مگر کال پر اس نے عباد سے تفصیل نہیں پوچھی تھی۔ وہ بے چینی سے ان کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنے دنوں دونوں اکیلے رہے تھے۔ 4 دن تو خوب عیش کی تھی، مگر پھر وہ انہیں مس کرنے لگے تھے، خاص طور پر یسار جو آرزو سے بے حد اٹیچ تھا۔ حسان کسی دوسرے کی گاڑی کے بونر سے ٹیک لگائے بے نیازی سے آتی جاتی پبلک تک رہا تھا، لیکن یسار بڑی فرصت سے محض چن چن کر لڑکیاں تاڑ رہا تھا۔ ثانی، یہ نیگرو دیکھ، اس کی آنکھیں بھینگی ہیں یا یہ دیکھ ہی تجھے رہی ہے؟ نہیں، یہ تجھے دیکھ رہی ہے یار، کیونکہ تو نے شرٹ الٹی پہن رکھی ہے۔ نہیں ہوئے، یسار نے یکدم بوکھلا کر خود کا جائزہ لیا تو واقعی شرٹ کی سلائیاں دکھائی دیں۔ وہ ہمیشہ نکسک سے تیار ہونے کے بعد سب سے آخر میں شرٹ پہنتا تھا، اور نکلتے وقت حسان نے ایسی ہڑبونگ مچائی تھی کہ اسے بنا دیکھے ہی شرٹ چڑھا لی۔ بٹن بند کرتے ہوئے بھی اس کی عقل نے کام نہ کیا۔ اب وہ کھسیاتے ہوئے اور پیشانی کھجاتے ہوئے دانت نکال رہا تھا۔ تو بھی نہ ثانی، اتنی سی بھی فیشن سینس نہیں ہے تجھے؟ کٹی پھٹی پینٹس کے بعد اب یہ شرٹ الٹی پہننا بھی فیشن میں ہے، اسی لیے دیکھ لو لڑکیاں مجھے کیسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہیں۔ وہ جو مڑ کر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کب تک بہلاؤ گے خود کو یار؟ مان جاؤ کہ میں تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں۔ احسان کی بے نیازی عروج پر تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مردانہ وجاہت میں حسان یسار سے 2 ہاتھ آگے ہی تھا۔ ہٹو، یہ جو تمہارا چہرہ اتنا روشن لگتا ہے نا، تو وہ میری روشنی کا عکس ہوتا ہے جو ساتھ چلتے تم پر پڑتا ہے۔ مان جاؤ ثانی کہ تمہیں میں نے اتنی وجاہت دان کی ہے کہ میں خود پھیکا پڑ گیا ہوں۔ یہ سار چڑ کے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ چپ کر جاؤ یار، ورنہ میں ہنستے ہنستے یہیں لیٹ جاؤں گا۔ آج کل تم مجھے ہنساتے بھی خوب ہو۔
اس سے پہلے کہ یسار اسے اگلا جواب دیتا، سامنے سے عباد لودھی اور آرزو آتے دکھائی دیے۔ دونوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے، مگر اگلے ہی پل وہ دونوں ٹھٹکے تھے۔ آرزو بے حد نڈھال اور یزمردہ سی عباد صاحب کے سہارے دھیمی چال چلتی آ رہی تھی۔ عباد صاحب نے ان کے گرد اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور آرزو کا سر ان کے کندھے سے ٹکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور لباس چکن آلود تھا۔ یہ ایسی سچویشن تھی جس نے دونوں کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ چند پل تو وہ حیرت اور غائب دماغی سے انہیں قریب آتا دیکھتے رہے، مگر ادراک کے اگلے لمحے ہی وہ صورت سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ آلس صبح اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رات بہت دیر سے سونے کے باوجود وہ جلدی اٹھ گیا تھا۔ کچھ نئی جگہ اور اوپر سے اندر پھیلی بے چینی۔ بستر چھوڑ کر اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور باہر لان میں جھانکا تو دبیز دھند چاروں اور پھیلی نظر آئی۔ کسی کی یاد نے شدت سے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑا۔ وہ دونوں دھند میں باسکٹ بال پریکٹس کرنے کے شیدائی تھے۔ سرد موسم ان کے گرم اور جوشیلے جسموں کے آگے ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اس نے بھویں سکوڑ کر آنکھوں کو مسلا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارادہ لان میں جانے کا تھا۔ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو کچن سے آتی برتنوں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے یہ سوچ کر کہ اگر کوئی ملازمہ موجود ہے تو اس سے اپنے لیے کافی کا کہے، کچن کا رخ کیا۔ چولہے کے آگے سلسبیل کھڑی اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ اس کی پشت یسار کی طرف تھی، پھر بھی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ کمر سے نیچے آتی لمبی بالوں کی چوٹی کو یسار نے حیرت سے دیکھا۔ اس کی چوٹی اس قدر موٹی تھی کہ نکلی ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ حسن کے تمام لوازمات رکھتی تھی۔ کتنے ہی پل یسار اسے محویت سے دیکھتا رہا اور پھر بالآخر گلا کھنکھار کے سلسبیل کو متوجہ کیا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن اس بری طرح ڈر کے اچھلی کہ ہاتھ میں تھاما مگ چھوڑ کر زمین بوس ہو گیا۔ سد شکر ابھی وہ خالی تھا۔ یسار خفت زدہ ٹوٹے مگ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اسے، جو پلٹ کے اسے سرد نگاہی سے دیکھتی، بے حد اجنبی لگی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ لہجہ بھی اسی قدر سرد تھا۔ ایک کپ کافی یا جو بھی مل سکے۔ یسار نے اس کی سہولت کے لیے چائے کا آپشن بھی دے دیا، جو بھی ہمارے چولہے پر نہیں پکتا۔ ہاں، آپ کے کیلیفورنیا میں ضرور بنتا ہوگا۔ جبھی تو اسے پی کر آپ لوگ جو بھی جس کے بھی ساتھ کر گزرتے ہیں۔ اس کے اتنے کڑاکے دار کے طنز پر یسار ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ بات کس بنیاد پر اسے سنائی گئی ہے۔ آپ جائیں، میں کافی بھجواتی ہوں۔ اسے دو ٹوک وہاں سے جانے کا کہتی وہ پلٹ کر کیبنٹ سے کافی کا جار نکالنے لگی۔ یسار اس کے انتہائی سفید اور گلابی رنگت والے اندرونی خلفشار سے تمتماتے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا واپس مڑ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پلٹنے کے بعد سلسبیل کی نظریں مسلسل اس کی پشت پر گڑی ہیں اور وہ نم بھی ہیں۔ لان کی طرف جاتے اس کے قدم نہ جانے کیا سوچ کر خان العیار خان کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کا توقف کیا، دوسرے ہاتھ سے کی انگشت شہادت سے ہلکا سا نوک کیا اور پھر ایک لمبی سانس کھینچتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ملگجے اندھیرے میں ایک طرف کونے میں زہرہ خاتون خوبصورت اونچی ٹیک والی آرام دہ کرسی پر بیٹھی کارنر لیمپ کی روشنی میں تلاوت کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچالی اور ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا سیدھا خان العیار خان کی پوائنٹی تک آیا اور غیر محسوس انداز میں بیٹھ گیا۔ خان صاحب کو زہرہ خاتون نے کروٹ دلوا رکھی تھی، اس لیے جب یسار بنا آواز وہاں بیٹھا تو وہ یہی سمجھے کہ زہرہ خاتون ہے۔ انہوں نے نیم غنودہ آواز میں پکارا، خانم، میری کمر کے پیچھے کوئی تکیہ لگا دو اور تھوڑا سا پانی بھی پلا دو۔ یسار فوراً اٹھا اور تکیہ پکڑ کر ان کی کمر کے ساتھ لگایا، پھر سائڈ ٹیبل پر دھرا کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کو آدھا پانی سے بھرا اور آگے بڑھ کر ان کی گردن کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کیا، سہارے سے اتنا اٹھایا کہ آرام سے پانی پی سکیں۔ زہرہ خاتون کچھ کچھ سہمی اور کچھ کچھ خوشی کی کیفیت میں گھری یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خان صاحب کی پشت یسار کی جانب تھی، اس لیے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اسے دیکھ تو نہ پائے تھے، مگر ٹھٹکے ضرور تھے، کیونکہ جس زور اور طاقت کے ساتھ انہیں اٹھایا گیا تھا وہ زہرہ خاتون کا نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی پانی پی کر گلاس ہٹایا، انہوں نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں یسار کے لمبے چوڑے وجود کو خود پر تقریباً چھایا دیکھ کر ناگواری کی ان گنت سلوٹیں ان کی پیشانی پر ابھر آئیں۔
انہوں نے خود کو ایک جھٹکے سے یسار کے بازو سے آزاد کروانا چاہا، مگر یسار نے اس سے پہلے ہی بہت احتیاط سے انہیں واپس لٹا دیا۔ میرے اتنا قریب آنے کی جرت بھی کیسے کی تم نے لڑکے؟ ان کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یسار کو کمرے سے دھکے مار کر خود نکالتے۔ مجھے یہ جرت آپ سے تعلق نے دی ہے، اس رشتے نے دی ہے جو آپ کے اور میرے بیچ ازل ہے، مگر جس سے آپ انکاری ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتا واپس سکون سے پیروں کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ خان صاحب جواب میں بالکل خاموش رہے۔ یسار نے زہرہ خاتون سے ان کی فزیو تھراپی اور دیگر ٹریٹمنٹ کے متعلق پوچھا، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل سے ادویات اٹھا اٹھا کر بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ زہرہ خاتون خان صاحب کی ناگواری کو نظر انداز کیے اسے یوں ساری تفصیل دے رہی تھیں جیسے وہی ان کا ڈاکٹر ہو۔ آج سے میں خود ان کو دوا بھی دوں گا اور کھانا بھی میں ہی کھلاؤں گا۔ ان کی ویل چیئر نہیں ہے؟ خبردار، جو میرے کسی معاملے میں پڑنے کی کوشش کی تو اس سے اچھا میں زہر پھونک لوں۔ خان صاحب کی تیش میں ڈوبی آواز آئی جسے یسار نے مکمل اگنور کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، انیا بھی ان کی ویل چیئر ہے کیا؟ ہاں ہاں میرے بچے بالکل ہے، مگر بیکار پڑی ہے کیونکہ انہوں نے تو خود کو اس کمرے تک محدود کر لیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بارہا کہنے اور ہم سب کے اصرار کے باوجود بھی یہ باہر نہیں جاتے۔ جب سے اسفند گیا ہے انہیں تو جیسے… خاموش ہو جاؤ زہرا، پرائی لوگوں کے سامنے پیٹھ نہیں ننگی کی جاتی۔ وہ بیوی کی بات کاٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولے تو یسار کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آزردہ خاطر ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی پیٹھ ہی تو ڈھکنے آیا ہوں داجی۔ اپنوں سے ناراضی ایسا چابک ہے جو مسلسل پڑتا رہے تو لباس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور انسان یہ ادراک بھی نہیں کر پاتا کہ اس کا برہنہ جسم ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اولاد ماں باپ کا لباس ہوتی ہے داجی، پھٹ جائے تو پیوند لگایا جاتا ہے، مگر اسے گلے سے اتار کر چوراہے میں نہیں پھینکا جاتا۔ زہرہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جوان بیٹے کی موت اور آرزو کی یاد دل کو کاٹنے لگی۔ کوئی ان کی بے بسی کو تول کے تو دیکھتا۔ اولاد کے غم میں ان کے دل سے نکلنے والی ایک آہ ہی میزان الٹ کر رکھ دیتی۔ یسار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک بار پھر یاد دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی کچھ دیر میں جاگنگ کر کے آ جاؤں گا، تب تک آپ داجی کا بریک فاسٹ ریڈی کروائیں، میں خود انہیں کھلاؤں گا، اس کے بعد میں انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خان صاحب کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ زہرہ خاتون دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو چکی تھیں۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کروٹ کے بل لیٹے پتھریلے چہرے والے خان العیار خان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جا چھپا۔ یادوں کا کانچ چٹکتا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا پور پور فگار ہوگا۔ عباد لودھی اور آرزو کے لوٹ آنے کے باوجود سارے گھر پر افسردگی چھائی تھی۔ آرزو کے اکلوتے بھائی اسفند یار خان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں یہ خبر ان کی موت کے ایک ہفتے بعد مل رہی تھی۔ اسی بات کے قلق نے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ اکلوتے چھوٹے بھائی کو دائمی سفر پر جانے سے پہلے دیکھ نہ پانا ان کے دل کا روگ بن گیا تھا۔ یہ اطلاع انہیں زینیا کے گھر ہی کسی کے توسط سے ملی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ اس قدر رو چکی تھیں کہ مجبوراً عباد صاحب کو ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر سکون آور دوا دے کر سلانا پڑا تھا۔ حسان کو عباد صاحب نے بہت ضروری کام کی وجہ سے زبردستی اسٹور بھیجا تھا، ورنہ اس نے اور یسار نے آرزو کی خاطر آفس سے بھی چھٹی کر دی تھی۔ عباد صاحب یسار سے زیادہ حسان کی قابلیت پر بھروسہ کرتے تھے۔ یسار کی لاؤبالی نیچر کی وجہ سے وہ اسے بھاری ذمہ داری دینے سے کتراتے تھے۔ یسار سٹنگ روم میں صوفے پر نیم دراز، دھیان ٹی وی پر جمائے مسلسل ماما کے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی اس خود غرضی پر اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اسے سلسبیل سے بھی شکوہ تھا۔ وہ بھی پورے 9-10 دن سے غائب تھی، یقیناً اپنے والد کی وفات کے صدمے میں گھری تھی جبھی آن لائن نہیں ہو پائی تھی، مگر کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی اطلاع سانحے کی دے دیتی تو شاید ماما کو وہ بر وقت آگاہ کر پاتا۔ شاید وہ پاکستان جانے کی ہمت کر پاتی اور شاید بیٹے کے غم میں ڈوبے اس کے نانا نانی بیٹی کو سینے سے لگا لیتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ عباد صاحب کب سے اس کے دائیں طرف والے صوفے پر براجمان بغور اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہے تھے جو اندرونی خلفشار کے باعث تھے۔
जवानी में मुझे भी तुम्हारी तरह खुद से लड़ने की आदत थी, उन्होंने टांग पर टांग जमाते हुए बेटे से कहा। यसार उनकी आवाज़ सुनते ही फौरन लेटे से उठ बैठा और फिर आसाब ढीले छोड़ता हुआ उनके पैरों के करीब कारपेट पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। ओह रियली? फिर कौन जीता जीता करता था? पता नहीं, मगर इसके बाद मैं हमेशा वही किया करता था जो मेरा अंदर मुझसे करवाने की चाह रखता था। बात तो एक ही हुई ना बाबा। सोच की बात है, लेकिन वैसे तुम क्यों लड़ रहे हो, क्या मनवाना है? वो मुख्तसरन कहकर असल बात पर आए। बाबा, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, जब उनकी नज़र में हमारी वैसी वक़्त नहीं होती तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये फ़ैसला करो कि ये अहमियत गिव एंड टेक से मशरूत है। अगर है तो फिर अहमियत नहीं है बल्कि वक्ती उबाल है, गर्ज़ है। और अगर गैर मशरूत है तो शिकवा करना बनता ही नहीं माई सन। उन्होंने दोबारा अबरू उचकाकर सोफे से टेक लगाई। घेर लिया मुझे, ये फाउल है। चलें छोड़ें आज प्लीज़ बाबा। प्लीज़ मुझे बताएं कि आखिर नाना को क्या इशू था आप दोनों की पसंद की शादी पर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि सारी उम्र के लिए बेटी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। मुझसे मामा की हालत देखी नहीं जा रही। ऐसा भी क्या कसूर कर दिया बाबा? क्योंकि ये पसंद की नहीं, ये छिल की शादी थी। छल यानी धोखा। वो धोखा जो तुम्हारे नाना ने हम दोनों के ताल्लुक को लेकर खाया। बड़ी अजब कहानी है। सुनोगे तो हैरत होगी। लो फिर आज सुनाता हूँ। नक्शीन झरोकों वाली और ऊंचे मेहराबों वाली हवेली की तर्ज पर बनी दो कनाल पर फैली ये वसी और अरीज कोठी खान उल अय्यार खान की थी। सुर्ख पत्थरों से बनी हुई थी, इसलिए लाल कोठी के नाम से मशहूर थी। दो औलादें थीं, एक बेटी और एक बेटा। आरज़ू खान उनकी बेहद लाडली थी क्योंकि इससे पहले खान साहब के यहाँ 3 औलादें हुई थी मगर बच्ची नहीं थी। इसलिए जब आरज़ू की विलादत हुई तो खानुल अय्यार खान ने ख़जाने के मुंह खोल दिए थे। सदका खैरात इस कदर किया कि मांगने वाले दंग रह गए। हर घड़ी दिल को धड़का सा लगा रहता था। ज़ोहरा खातून उनकी दीवानगी पर हंस देती थीं तो कभी झुंझला जाती, क्योंकि जैसे ही आरज़ू के रोने की आवाज़ खान साहब के कान में पड़ती, वो घर के जिस कोने में भी होते दौड़े चले आते। मुलाजमाएं पर्दों की आड़ में हंसती, मगर उन्हें चंदा फर्क नहीं पड़ता था। 3 साल तक कंधारी अनार जैसे गालों वाली आरज़ू उनकी मोहब्बत की शिद्दतों का मरकज़ रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई गैर भी उसे देखकर प्यार किए बिना ना रह नहीं रह पाता था, तो बाप के तो वो जिगर का टुकड़ा थी। ज़ोहरा खातून को तो कभी ढंग से मौका ही ना मिल सका था उसके लाड उठाने का। दिन में इतने बड़े घर के 100 झमेले, और जब खान साहब आ जाते तो बस फिर आरज़ू उन्हीं के पास रहती। आरज़ू के बाद असफंद आया और ज़ोहरा खातून की ममता की तमाम तिश्नगियाँ दूर कर गया। उन्हें भी खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया। खान उल यार खान की छाती बेटे को पाकर चौड़ी ज़रूर हुई, मगर आरज़ू की जगह असफंद भी ना ले सका। वो ऐसा सीप थी जिसमें किसी मोती की तरह खान उल यार खान की जान बंद थी। हमें अक्सर तकलीफ़ ऐसे रिश्तों से ही पहुंचती है जिन पर हम अपनी तमाम मोहब्बतें निछावर कर चुकते हैं। हम अपनी उम्मीदों का गट्ठर उसी के कंधों पर ही क्यों रखते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और जब वो इसका बोझ सहार नहीं पाता तो यकदम अपनी मोहब्बत की घनी छाँव उसके सर से सिरका देते हैं। उसके बाद दिल ऐसा पत्थर होता है कि भले वो तपती धूप में जले या तूफान उसके कदम उखाड़ फेंके, हमारे दिल पर धरा पत्थर कभी मोम नहीं होता। खान उल्ला यार खान के घर का माहौल रिवायती था। ज़ोहरा खातून खुद भी पर्दे की सख्त पाबंद थीं और आरजू को भी 11 साल की उम्र से मुकम्मल पर्दा करवा के स्कूल भेजा जाने लगा। इतने लाड प्यार के बावजूद आरजू बेहद सुलझी हुई बच्ची थी। ना बेजा जिद करती थी, ना ही तबीयत में नखरा था। किताबी कीड़ा थी, हर वक्त सर किताबों में घुसाए रखती थी। खान साहब को अखबार पढ़कर सुनाना भी उसकी ड्यूटी थी। उन्हें बहुत लुत्फ आता था आरजू के भोले भाले लबो लहजे को सुनने में। नस्लन पठान थे। घर के माहौल पर इलाके की रवायात और एतवार का असर साफ दिखाई देता था। इसलिए बेटी को महज मैट्रिक करवाने का इरादा था। लेकिन जब आरजू ने मैट्रिक के इम्तिहानात में पूरे सूबे में दूसरी पोजीशन ली तो खान उल अय्यार खान का सीना भी फ़ख्र से जोड़ा हो गया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी और यहीं उन्होंने अपनी रिवायात से पहली बगावत महज आरजू की खुशी के लिए की। उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया।
آرزو نے بھی انہیں کسی طور مایوس نہیں کیا۔ وہ پردے کا مکمل اہتمام کر کے کالج جاتی تھی۔ پڑھائی سے لگن اس کے امتحانات کے نتیجوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ یوں آرزو اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے گریجویشن کیا۔ خان اللہ یار خان کو خاندانی مخالفت کا سامنا رہا تھا، لیکن آرزو کے بہترین طرز عمل کی وجہ سے چند دیگر رشتہ داروں نے بھی اپنی بچیوں کو کالجوں میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ خان صاحب کو لگا اب آرزو کا بیاہ ہو جانا چاہیے۔ آرزو کی بات اپنے تایازاد ولی محمد کے ساتھ طے تھی، اس لیے خان صاحب نے زہرہ خاتون کو شادی کی تیاریاں کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مگر زہرہ خاتون شش و پنج میں مبتلا تھیں۔ آرزو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس معاملے میں اسفندیار بھی اس کا حامی تھا۔ اس کی اور آرزو کی بہت دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنے تمام مسائل ڈسکس کرتے تھے۔ آرزو نے سب سے پہلے اسے ہی کہا تھا کہ وہ بابا کو اس کی مزید تعلیم کے لیے راضی کرے، مگر اسفندیار کو شروع سے خان صاحب نے شیر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کے بگڑنے کے خیال سے اسے کبھی فری ہینڈ نہیں دیا تھا۔ وہ تو خود اپنی بات منوانے کے لیے آرزو کا سہارا لیتا تھا، جس کی خان صاحب ہر بات مان لیتے تھے۔ ایسے میں بھلا وہ کیسے آرزو کے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بابا کو راضی کرتا، جبکہ شہر میں ایک ہی یونیورسٹی تھی اور وہ بھی کو ایجوکیشن۔ یہ مرحلہ زہرہ خاتون نے سر کرنے کی ٹھانی۔ اس رات کھانے کے بعد خان صاحب کا قہوہ تیار کر کے لے جاتے ہوئے وہ مسلسل ورد کیے جا رہی تھیں۔ آرزو اور اسفند الگ ان کے ہاتھ پیر پھلائے ہوئے تھے۔ انہیں آج ہر حال میں خان صاحب سے بات کرنا تھی، کیونکہ 2 دن بعد فارمز جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور آرزو فکر سے بے حال پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو اسفند نے فوراً اپنی پاکٹ سے پین نکال کر دروازے کے بیچ پھنسا کر اسے مکمل بند ہونے سے روکا تاکہ اندر کی آواز باہر آ سکے۔ وہ دونوں بہن بھائی دروازے سے کان لگائے دم سادے باہر ہی کھڑے تھے۔ اندر سے قہوے کی پیالے سے چمچ ٹکرانے کی آواز آئی تھی، یعنی خان صاحب نے قہوہ پینا شروع کر دیا تھا۔ اب زہرہ خاتون کو بات شروع کر دینی چاہیے، یہی طے ہوا تھا ان دونوں میں اور زہرہ خاتون میں۔ وہ خان، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ زہرہ خاتون نے تمہید باندھی۔ کہو خانم، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ وہ محبت سے زہرہ خاتون کو خانم بلاتے تھے۔ خان، آپ آرزو سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ کیا بے تکا سوال ہے خانم، بھلا تمہیں اندازہ نہیں؟ مجھے اسفندیار سے زیادہ آرزو پیاری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ باہر کھڑی آرزو نے اسفند کو فخریہ پسلیوں میں ٹھوکا دیا تو وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ دونوں نے کان دوبارہ اندر سے آتی آوازوں کی طرف لگائے۔ اگر آپ کو آرزو اتنی پیاری ہے خان، تو اس کی شادی سے پہلے ایک اور خواہش پوری کر دیں۔ خان اللہ یار خان چونک کر سیدھے ہوئے۔ آنکھوں پر لگی اینک اور ہاتھ میں تھاما صبح کا اخبار دونوں سائڈ ٹیبل پر رکھے اور استفہامیہ نظروں سے زہرہ خاتون کو دیکھتے ہوئے بولے، ایسی کون سی خواہش ہے خانم جو آرزو خود مجھ سے نہیں کہہ سکی؟ بھلا میں نے آج تک اس کا کہا ٹالا ہے؟ خان، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، ایم اے کرنا چاہتی ہے یونیورسٹی سے۔ زہرہ خاتون نے جھجکتے ہوئے آرزو کی خواہش بیان کی، ساتھ ہی کنکھیوں سے میاں کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ کبھی بھی بات کرتے ہوئے شوہر کی نظروں میں نظریں نہیں ڈالتی تھیں۔ خان صاحب یکدم خاموش ہو کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ زہرہ خاتون کو یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آیا ان کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات ہیں یا تفکر کے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے۔ باہر کھڑے اسفند اور آرزو کی حالت سسپینس کے مارے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے ہنکارا بھرا اور بولے، خانم، تم جانتی ہو کہ پہلے ہی ہم نے خاندان بھر سے بغاوت کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے۔ ابھی تک بڑے بھائی صاحب ہمیں اس بات کے طعنے دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو انہیں آرزو کے اس حوالے سے کچھ کہنے کا موقع ملے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا خان کہ ولی محمد اس بات کو لے کر کبھی بھی آرزو کو طعنے دے گا۔ آخر آرزو کی دیکھا دیکھی اس نے بھی اپنی بہنوں کو کالج میں داخلہ دلوایا ہے خان۔ انہوں نے آرزو کے منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن خانم، وہاں لڑکے بھی ہیں، کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو؟ خان اللہ یار خان کی آواز میں خدشات بول رہے تھے۔ انشاءاللہ خان، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ کیا آپ کو آرزو پر بھروسہ نہیں؟ اپنی بیٹی پر تو ہے، لیکن زمانے کا کیا اعتبار؟ آپ اپنی بیٹی کا مان رکھے خان، وہ آپ کا مان کبھی نہیں توڑے گی۔ خان اللہ یار خان کچھ قائل ہوتے ہوئے خاموش ہو گئے۔
اگلے 1-2 دن میں زہرہ خاتون نے بھی انہیں مکمل منا کے دم لیا۔ یوں آرزو خان اپنے خاندان کی یونیورسٹی جانے والی بھی پہلی لڑکی ثابت ہوئی۔ سر سے لے کر پیر تک بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹی آرزو خان جس وقت اپنی اکلوتی دوست زرمین کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو اس کے حلیے نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بااعتماد تھی، اس لیے اسے ہرگز بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ بے حد سہل انداز میں خود ہی سارے ڈپارٹمنٹس چھانتی رہی تھی۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ تک پہنچتے پہنچتے تقریباً ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کی زبان پر اس کی آنکھوں کا چرچا تھا۔ نیلے کانچ سے تراشی ہوئی اس کی غلافی آنکھوں میں سحر تھا۔ سیاہ نقاب میں جگر جگر کرتی اس کی آنکھوں نے کئی لڑکیوں کو پہلے ہی دن اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر اس کے چہرے کو دیکھنے کے تجسس سے نڈھال اس کی جانب بڑھی تھی کہ جس کی آنکھوں کا یہ عالم تھا تو چہرہ کیا غضب ڈھاتا ہوگا۔ لیکن آرزو محض بہت بے تکلف سہیلیوں کے سامنے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا کرتی تھی۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی اور اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں اس کے کلاس فیلوز کے علاوہ اساتذہ کو بھی ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کا مزاج دیکھتے ہوئے بہت سی لڑکیوں نے اسے بے تکلف ہونے کی کوششیں ترک کر دیں، اور جو ایک آدھ اس کی اور زرمین کے ساتھ دکھائی دے رہی تھیں وہ بھی بے حد سلجھی ہوئی اور مہذب تھیں۔ بہت کم وقت لگا تھا آرزو خان کو یونیورسٹی میں مشہور ہونے میں، اور تعلیمی اداروں کا یہ المیہ ہے کہ لیگ پولنگ کے گر یہیں پہ نپتے ہیں۔ پیچھے برائی کرنا اسکول لیول کا ٹنٹنا ہے، جبکہ اونچے تعلیمی اداروں کے محاذ بھی اور طرز کے ہوتے ہیں۔ زرلالہ بلوچ ان چند لڑکیوں میں سے تھی جنہوں نے ابتدا میں آرزو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے برا ضرور لگا مگر برداشت کر گئی۔ در حقیقت وہ اسے دیکھنے کی مشتاق تھی۔ زرلالہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، خاصی طرح دار اور شو آف تھی، لیکن پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کے گروپ کے 5 افراد لائق اسٹوڈنٹس تھے اور سبھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ فاقیہ زرلالہ کے اسکول کے زمانے سے دوست چلی آ رہی تھی اور اب تک تھی۔ وہ زرلالہ سے بری طرح متاثر تھی اور اسی لیے اس کے پیچھے پلو تھامے چلتی تھی۔ زرلالہ کے اسائنمنٹس کا زیادہ بوجھ اسی کے کندھوں پر تھا، جسے وہ بڑے شوق سے ڈھوتی آ رہی تھی۔ باقی تینوں لڑکے زورین دورانی، قاسم نواز اور عماد لودھی کی ان دونوں سے زیادہ آپس میں بنتی تھی۔ عماد اور قاسم نے پریویس میں ہی بڑی کوشش کی تھی زرلالہ اور فاقیہ سے جان چھڑانے کی، مگر ایک تو وہ دونوں خود ہی زبردستی گروپ بنا کے بیٹھ گئی تھیں، اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ زورین کا زرلالہ پر کرش تھا۔ وہ دونوں لاکھ منہ چڑھاتے مگر زورین اس کے قدموں میں نچھاور ہونے کو تیار رہتا تھا، اور فاقیہ تو اس کے صدقے ہر جگہ سما ہی جاتی تھی۔ زرلالہ کو آرزو سے سب سے پہلی پرخاش اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن وہ فاقیہ کے ساتھ کینٹین سے برگرز اور کوک سے بھری ٹرے اٹھائے بطور خاص اکنامکس ڈپارٹمنٹ لے گئی تھی۔ وہاں بالکل الگ تھلگ گھاس کے ایک چھوٹے سے کتے پر آرزو اور زرمین اپنے گروپ کی باقی 4 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان میں چھوٹا سا کیک رکھا تھا جس پر ایک ہی موم بتی جل رہی تھی۔ شیما کی سالگرہ تھی اور وہ گھر سے خود یہ کیک بیک کر کے لائی تھی۔ وہ سب کسی بات پر دھیما دھیما ہنس رہی تھیں۔ جیسے ہی شیما چھری کیک کی طرف بڑھاتی، اس کے پہلو سے لگی ربیہ فوراً پھونک مار کے کینڈل بجھا دیتی۔ شیما شور مچا دیتی اور دوبارہ سے جلاتی۔ یہ شغل پچھلے 2 منٹ سے جاری تھا۔ بالکل سیٹ میں نقاب کیے بیٹھی آرزو کی آنکھیں ہنس ہنس کر نم ہوئی جا رہی تھیں۔ زرلالہ کو یہ منظر آگ لگا گیا۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے آگے بڑھی اور اچانک اس نے ڈھپ سے بیٹھتے ہوئے ٹرے کیک کے اوپر رکھ دی۔ چھوٹا سا کیک اتنی وزنی ٹرے کا بوجھ سہار نہیں پایا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ ساری ہکی بکی دیکھتی رہ گئیں۔ زرلالہ شیما اور ربیہ کے درمیان بیٹھ چکی تھی، سینئر ہونے کے زوم میں مسلسل چٹکی بجاتے ہوئے بے تکلفی سے یوں بولی جیسے پرانی دوستی چلی آ رہی ہو۔ ہیلو، آج کا لنچ میری طرف سے، مجھے تعارف کروانے کی ضرورت تو ہے نہیں، اور تم سب کو میں جانتی ہی ہوں، لیکن تم، اس نے آرزو کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چلو بھائی، چلو مس بیوٹی کوئن، اب تم اپنا سینما دکھا ہی دو مجھے۔ سینما؟ اس نے آرزو کے چہرے کو کہا تھا۔ آرزو کے کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئی۔ پٹھان تھی، غیرت مند بھی تھی، لیکن تحمل سے بولی،
ساری یونیورسٹی کے دیکھنے کے لیے تمہارا سینما ہے نا، یہی کافی ہے۔ اور اس بدتمیزی کے لیے ہم سب نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اپنا بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، مجھے لائبریری جانا ہے۔ وہ باوقار انداز میں چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ باقی سب نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اپنے بیگز اٹھائے اور اس کے پیچھے چل دی۔ پیچھے زرلالہ فاقیہ کے ساتھ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہ گئی۔ زری، دفع کرو، آؤ یہ ٹرے لے کر ہم اپنے گروپ میں چلتے ہیں۔ ساتھ میں یہ کیک بھی لے چلتے ہیں۔ ان کا کیک اب ہم کھا کر بدلہ پورا کریں گے۔ فاقیہ نے للچائی نظروں سے ٹرے کے نیچے دبے پڑے بدحال کیک کو دیکھتے ہوئے کہا تو زرلالہ یکدم پھٹی پڑی۔ بھاڑ میں جاؤ، تم بھی اور کیک بھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور خبردار جو میرے پیچھے آئی، اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے مجھے۔ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتی وہ تنتناتی ہوئی ایک جانب نکل گئی۔ پیچھے فاقیہ نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا اور جلدی سے کیک کے بچے ہوئے سالم ٹکڑے اٹھائے اور ٹرے میں رکھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ آرزو خان نے سیکنڈ سیمسٹر میں اس بار مغیث خان احمد کو بھی چت کر دیا۔ یار ماننا پڑے گا کہ یہ لڑکی بہت ذہین ہے، بلکہ خوبصورتی اور ذہانت کا امتزاج۔ وہ چاروں کینٹین میں بیٹھے تھے جب قاسم نواز نے ٹیبل پر فولڈر زور سے رکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ بھی گیا اور درمیان میں پڑے سموسوں کو دیکھ کر چٹخارا بھرا۔ زرلالہ نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا اور بے نیازی سے زورین کے سیمنز چیک کرنے لگی۔ عماد لودھی نے مسکرا کر سر اٹھایا اور بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی بہت ذہین ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں اس کی خوبصورتی کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آبزرویشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ قاسم نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس کی آنکھیں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہیں، اور پردے سے باہر اس کے ہاتھ پاؤں کی بے پناہ سفیدی اور بناوٹ ان کی خوبصورتی کا پتہ دیتی ہے۔ اب کوئی اندھا بھی گیس کر سکتا ہے کہ وہ پری چہرہ ہے۔ عماد کو اس کا اتنا جامعہ تبصرہ ناگوار گزرا تھا۔ وہ آرزو کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس کے دل میں آج تک ایک پل کے لیے بھی یہ چاہ پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے، بلکہ جب کبھی ایسا کوئی ذکر ہوتا تو وہ بہانے سے موضوع بدل دیتا تھا۔ باقی رہ گیا زورین، تو زرلالہ کی موجودگی میں وہ آرزو کے بارے میں کوئی رائے دے کر ذلیل نہیں ہو سکتا تھا۔ پلیز قاسم، یار وہ بہت اچھی اور نیک سیرت لڑکی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اس طرح ڈسکس کریں۔ عماد کہے بغیر رہ نہ سکا۔ قاسم بھی تائید میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سر ہلاتا دوبارہ سموسوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کی نیک سیرتی کا الہام ہوا ہے کیا عماد لودھی؟ اور تم؟ اس نے قاسم نواز کی طرف انگلی اٹھا کر مخاطب کیا۔ تمہاری آبزرویشن کے کیا کہنے؟ ٹینڈے کو شلجم اور شلجم کو اروی کہنے والا قاسم نواز اتنا زیرک کب سے ہو گیا کہ پردے کے پیچھے سے ہی اسے آرزو خان کے جلوے دکھ گئے؟ کیا پتا کہ اس کا چہرہ اس قابل ہی نہ ہو کہ دکھایا جا سکے۔ اس کی بات پر ایک پل کو سبھی کو سانپ سونگ گیا، سوائے فاقیہ کے، جو مسلسل ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس بات میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ واٹ ربش! بالآخر عماد ہی بول اٹھا، اپنی جلن میں اتنا آگے مت بڑھو زرلالہ کہ دوسروں کو تمہاری باتوں سے کوفت ہونے لگے۔ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں آرزو سے حسد ہے، لیکن میں اس کی بے حد رسپیکٹ کرتا ہوں، اتنی کہ میرا بس چلے تو اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ انگیج ہے تو میں یقیناً ایسا کر گزرتا۔ عماد نے زرلالہ کو محض چڑھانے کی خاطر اس کی دکھتی رگ مسل ڈالی تھی۔ سب جانتے تھے کہ زرلالہ اس کے بڑے بھائی پر دل و جان سے فدا تھی، اور اسی سے قریب ہونے کی خاطر اس نے عماد سے دوستی کر رکھی تھی۔ ایک آدھ بار وہ نوٹس کے بہانے تو کبھی عماد کی سالگرہ پر سب فرینڈز کو ساتھ لے کر وش کرنے کے بہانے اس کے گھر تک بھی ہو آئی تھی، مگر اس کی دال گلی نہیں تھی۔ عباد بہت لیے دیے رہتے تھے۔ انفیکٹ وہ زرلالہ کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے ان کے درمیان بیٹھنے سے اجتناب کرتے تھے۔ زرلالہ ان کا گریز جان کر بھی انجان تھی۔ عماد کا آرزو کی ہر بات کو سراہنا ہی زرلالہ کے دل میں نفرت کا بیج بو گیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کو موازنہ خود سے کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھنے کی خواہش محض اس لیے تھی کہ وہ آرزو کا حسن جانچنا چاہتی تھی، آیا اس کی ٹکر کا ہے یا نہیں۔ مگر بات اب یہاں تک نہیں رہ گئی تھی۔ یہ پرخواہش بڑھتے بڑھتے ذاتیات کا رخ اختیار کر چکی تھی، اور عماد کی باتوں نے زرلالہ کو جلتے توے پر لا بٹھایا تھا۔
وہ بھناتی ہوئی دونوں ہتھیلیاں میز پر مارتے ہوئے بولی، مائی فٹ، اوقات کیا ہے اس کی؟ تمبو پہن کر وہ معتبر نہیں ہو گئی؟ آدھی یونیورسٹی اس کے حلیے سے بیزار ہے، سمجھے تم؟ اس کے سر سے لگی بھجنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس آدھی یونیورسٹی نے جب انگور کھٹے دیکھے تبھی بیزار ہو کر چلتے بنے، اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم پر بھی یہ مقولہ فٹ بیٹھتا ہے۔ یار پلیز چینج دا ٹاپک۔ زورین مسلسل زرلالہ کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات سے خائف ہوتے ہوئے بولا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور عماد کو چیلنج کرتے ہوئے بولی، تم نے اس کی جتنی وکالت کرنی تھی کر لی عماد لودھی، اب میں۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی ٹھونکی۔ زرلالہ بلوچ، ساری یونیورسٹی کو آرزو خان کا چہرہ دکھا کے رہوں گی۔ کیسے؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اس کے سامنے پھنکارنے کے بعد جا چکی تھی۔ اس کی چمچی بھی پیچھے پیچھے نکل لی تھی۔ زورین خفا خفا سا عماد اور قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے 100 واٹ کے انداز میں کندھے اچکا دیے تھے، مگر بظاہر نارمل نظر آتے عماد لودھی کو اندر ہی اندر فکر لاحق ہو گئی تھی۔ زرلالہ منتقم مزاج لڑکی تھی اور آرزو کی وہ عقیدت کی حد تک عزت کرتا تھا۔ اسے کبھی بھی گوارا نہ ہوتا کہ اس فضول سی تکرار کے پیچھے اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ اس نے دل میں اپنے بڑے بھائی سے اس بارے میں بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر ایکس اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ جیم سٹون، عباد لودھی۔ مراد کشمیری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ انتہائی شاطر اور عیار شخص تھا۔ آئے روز یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ مچائے رکھنا اس کا شوق تھا۔ یونین کا پریزیڈنٹ زہیر اتنا ایکٹیو نہیں تھا ایسے کاموں میں جتنا کہ یہ الٹے سیدھے پنگے لینے میں شہرت رکھتا تھا۔ پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر ایگزامز میں نمبرز حاصل کرنا اس کے لیے کبھی بھی بڑا ایشو نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی سال اس کا بڑا بھائی سرمد کشمیری یونیورسٹی کو جوں کی طرح چمٹا رہا تھا۔ وہ عماد لودھی کے بڑے بھائی عباد لودھی کا بیچ میٹ تھا، مگر دونوں کا آپس میں زبردست ٹکراؤ رہتا تھا۔ سرمد کشمیری عباد لودھی کی ہر دل عزیزی سے بری طرح خائف رہا کرتا تھا۔ عباد اساتذہ اور طلبہ میں یکساں مقبول تھا۔ وہ بہترین ڈیبیٹر اور باسکٹ بال پلیئر رہ چکا تھا۔ زرلالہ بلوچ تب یونیورسٹی میں نئی تھی، مگر عباد لودھی پر بری طرح فریفتہ تھی۔ عباد لودھی کی تربیت ان خطوط پر نہیں ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں لڑکی کے ساتھ ٹہلتا پھرے، لہٰذا زرلالہ کو کوئی ریسپانس نہ مل سکا۔ عباد لودھی بہترین تعلیمی ریکارڈ بنانے کے بعد یہاں سے رخصت ہوا، مگر اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے دلوں میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ سرمد اس کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے دوران تعلیم بارہا اسے چھوٹے موٹے نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا۔ اب وہ خود تو جا چکا تھا، مگر اپنا بھائی پلانٹ کر کے کیا تھا؟ مراد کشمیری اس سے 4 ہاتھ آگے تھا۔ سرمد محض فتنہ پرور تھا اور لڑکیوں سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، جبکہ مراد کشمیری میں لڑکیاں گھیرنے کی صفت بھی پائی جاتی تھی۔ اور چند دن جاتے تھے جب پوری یونیورسٹی نے زرلالہ بلوچ اور مراد کشمیری کو پہلو بہ پہلو دیکھا۔ وہ دونوں مستقل ساتھ دیکھے جانے لگے تھے۔ زورین دورانی صورتحال سے خاصا رنجیدہ تھا۔ عماد اور قاسم اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے، مگر اسے زرلالہ کے منہ پھیرنے کا قلق نہیں جاتا تھا۔ صرف عماد تھا جسے زرلالہ اور مراد کے ساتھ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زرلالہ کی دھمکی کو بھولا نہیں تھا، بلکہ اس دن کے بعد سے اس کے حواس زیادہ چکنے تھے۔ آرزو خان کی نیک نامی کی بدولت اس کی یونیورسٹی میں جو عزت تھی، وہ اس کی غائبانہ حفاظت اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اور پھر کچھ دن بعد ہی اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے بک فیسٹیول ارینج کیے جانے کا اعلان ہوا۔ طلبہ میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ عباد کی چھٹی حص اسے خبردار کرنے لگی۔ بک فیسٹیول ہمیشہ سال کے اختتام پر ارینج کیا جاتا تھا، اور اب یوں اچانک بے وقت اس سرگرمی کا مطلب سمجھ سے باہر تھا۔ انہی دنوں عباد نے مراد کو آرزو کے ڈپارٹمنٹ کے چکر کاٹتے دیکھا، اور آرزو خان اسے جہاں دکھائی دے جاتی وہ آس پاس منڈلانے لگتا۔ اس بات کا آرزو کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا، مگر عماد نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنا شبہ قاسم اور زورین سے بھی شیئر کیا تھا۔ زورین ان دنوں تازہ زرلالہ کی وجہ سے دل پر زخم کھائے بیٹھا تھا، اس لیے اس نے عماد کو سارے معاملے کی تہہ تک جانے اور اندر کی خبر حاصل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ خان العیار خان اور زہرہ خاتون کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گھریلو بات چیت کر رہے تھے، جب گفتگو کا رخ ولی محمد کی جانب مڑ گیا۔
اس نے نیا کاروبار شروع کیا تھا اور خان اللہ یار خان بھتیجے کی کاوشوں سے بے حد خوش تھے۔ آخر کو کل اپنی ہی بیٹی سکھی رہتی۔ اسفند نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے شوق نظروں سے سامنے بیٹھی بہن کو دیکھا، مگر ایسے نازک مواقع پر آرزو ہمیشہ طرح دے جاتی تھی۔ کبھی نظر سے نظر نہ ملاتی، مبادہ باپ کے سامنے ہونٹ مسکرا اٹھیں۔ اسفند نے ایک دو بار گلا کھنکار کے اسے متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ الٹا آرزو نے ٹیبل کے نیچے سے چمچ کھینچ کر اس کے گھٹنے پر دے مارا۔ وہ بیچارہ بلبلا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ یہ کارروائی طول پکڑتی، فون کی بیل نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسفند تیزی سے اٹھا اور کال اٹینڈ کر کے وہیں سے آرزو کو آواز دی۔ خور پشتوں میں بڑی بہن کو کہتے ہیں۔ کال ہے تمہاری، کوئی جویریہ بات کر رہی ہے۔ آرزو حیران ہوتی ہوئی فون تک آئی جو ڈائننگ ٹیبل سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ہیلو، کون؟ اس سے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں مردانہ آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ تمہارا چاہنے والا۔ دیکھو دیکھو پلیز بند مت کرنا ورنہ میں کال کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں آرزو، میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ سارا دن یونیورسٹی میں میری نگاہیں تمہارا ہی طواف کرتی ہیں۔ تم میرے دل کی داستان سنو تو دنگ۔ اس کی آخری بات پوری ہونے سے پہلے ہی آرزو کال رکھ چکی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بری طرح پسیج چکی تھیں۔ چہرے سے یکدم سارا خون نچڑ گیا تھا۔ زردی چھائے چہرے کے ساتھ وہ مڑی اور کپ کپاتے قدموں سے بمشکل واپس کرسی تک آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی مسلسل کپ کپاہٹ تھی۔ سبھی کا دھیان یکدم اس کی طرف ہو گیا تھا۔ خان العیار خان کی زیرک نگاہی نے اس کی ظاہری حالت سے کسی گڑبڑ کا اندازہ کر لیا تھا۔ اسی لیے جب فوراً ہی دوبارہ کال آئی تو انہوں نے کسی کو بھی پک کرنے سے منع کر دیا اور خود اٹھ کر فون تک گئے۔ ان کے ہیلو کے جواب میں نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر آرزو اتنی سی دیر میں مرنے والی ہو چکی تھی۔ زبان خشک ہو کر تالو سے جا لگی تھی۔ اسے نہ کچھ سجھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ ایسی سنگین صورتحال کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ پتہ نہیں کس وقت خان العیار خان واپس آ کر بیٹھے اور اسے سرد آواز میں مخاطب کرتے ہوئے بولے، آرزو بچے، آج کے بعد تمہارے لیے گھر پر کسی لڑکی کی بھی کال نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری جو دوستیں تمہیں کال کرتی ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ اب گھر کا فون خراب ہو چکا۔ یہ انہی لڑکیوں سے نمبر آگے سے جاتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جواب میں اسے خشک لبوں سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی حواس اس وقت ویسے ہی شل تھے۔ دماغ میں مسلسل اس لڑکے کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اسفند ساری صورتحال بھانپ گیا تھا اور اسے اس وقت آرزو کی دلی کیفیت کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے فوراً کوئی دوسرا موضوع چھیڑ کر بھاپ کا دھیان بٹا لیا تھا۔ زہرہ خاتون البتہ کن اکھیوں سے آرزو کے چہرے کو تک رہی تھیں جو خوف اور پریشانی کے باعث زرد ہو رہا تھا۔ انہیں اندر ہی اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ ایک سوچ پوری شدت سے ان کے دماغ میں ابھری کہ کہیں آرزو کو مزید پڑھانے کے فیصلے کو وقت ان کے گلے کا توپ نہ بنا دے، مگر ایسا سوچنا قبل از وقت تھا۔ اپنے وہم کو جھٹک کر وہ دوبارہ خان صاحب کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ وہ آج یونیورسٹی سے گھر جلدی واپس آ گیا تھا۔ زرلالہ کی حرکتیں اسے اب تیش دلانے لگی تھیں۔ آرزو کے لیے فکر بھی لاحق ہوتی کہ مفت میں اس کی انتقامی فطرت کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ وہ اسے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس زرلالہ کی مشکوک سرگرمیوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ مراد کشمیری کے ساتھ بے وقت بک فیسٹیول ارینج کروانے کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر اس بات کو وہ اوروں کو سمجھانے سے قاصر تھا، اور اب اس کا ایک ہی حل اسے سجھائی دے رہا تھا کہ عباد بھیا سے بات کرے۔ وہ یونیورسٹی کے ان بریلینٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے جنہیں آج بھی یونیورسٹی کے اساتذہ اور سینئر پروفیسرز یاد کرتے تھے، اور جو کبھی وہ یونیورسٹی چلے جاتے تو بے حد پذیرائی ملتی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں امی کے پاس گیا تھا۔ ان سے مل کر وہ عباد بھیا کی اسٹڈی میں چلا آیا۔ عباد کو نئی جاب ملی تھی اور اگلے ہفتے تک جوائننگ دینی تھی۔ ابھی فی الحال فراغت تھی، اس لیے زیادہ تر کتابوں کے درمیان پائے جاتے تھے۔ عماد دھیرے سے دروازہ نوک کرتا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ عباد نے ہاتھ میں تھامی کتاب کے پیچھے سے اسے اچنبھے سے دیکھا، پھر دیوار گیر کھڑکی کو دیکھا تو ابھی یونیورسٹی آف ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی تھا۔ عباد پریشانی سے فوراً سیدھے ہو بیٹھے۔ خیریت چھوٹو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج اتنی جلدی کیسے گھر آ گئے؟ کہیں جھگڑا تو نہیں ہو گیا کسی سے؟ انہوں نے ایک ساتھ کتنے ہی سوال کر ڈالے۔
میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں۔ وہ کچھ کچھ بیزار سا وہیں ایک کونے میں رکھے فلور کشنز کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن انہونیوں کا دور ہے چھوٹو، آج کل موڈز میں ٹوسٹ آتے دیر نہیں لگتی۔ وہ شرارت سے بولے تو ان کی بڑی بڑی روشن آنکھیں مزید چمکنے لگی۔ سچ کہتے ہیں آپ بھیا، یہ واقعی انہونیوں کا دور ہے۔ لڑکے تو غنڈہ گردی کرتے دیکھے ہیں، لیکن لڑکیوں کو دادا گیری کرتے کب دکھا تھا؟ عماد کتابوں سے بھری دیوار گیر الماری کو گھورتا ہوا بولا۔ آواز میں آزردگی نمایاں تھی۔ عباد نے اپنی کن پٹی کھجائی اور وہی ہاتھ بالوں میں پھیر کر انہیں سنوارتے ہوئے بولے، یار بات کو کتنا گھمانا پھرانا ہے؟ کیا اتنی موٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تک اس کی خاصی کیلوریز برن ہو چکی ہوں گی، اس لیے بتاؤ بھی کیا ہوا؟ عباد ٹو دا پوائنٹ بات کہنے اور سننے کا عادی تھا، اس لیے عماد کو گھورتے ہوئے بولے۔ جواب میں عماد نے ساری سچویشن کھول کے رکھ دی، زرلالہ بلوچ کی جلن اور حسد سے لے کر مراد کشمیری کی کمینگی تک۔ عباد کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ خاصے وجیح تھے، اور جب تاثرات سنجیدہ ہوتے تب ان کی شخصیت کا چارم مزید بڑھ جاتا تھا۔ عماد تو اپنے بڑے بھائی کا فین تھا۔ عباد نے آنکھیں سکوڑ کر عماد کو دیکھا اور بولے، تم آرزو خان میں انٹرسٹڈ ہو عماد؟ انٹرسٹ؟ اگر اس سینس میں پوچھ رہے ہیں کہ جو عام طور پر لڑکا لڑکی کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہرگز نہیں۔ مجھے آرزو خان میں اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں، میں بس اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ اتنی سلجھی ہوئی اور باحیا لڑکی ہے بھیا کہ کوئی بھی باوقار مزاج کا فرد اس کی طرف دیکھنے سے پہلے 2 دفعہ سوچتا ضرور ہوگا۔ لیکن یہاں زرلالہ نے سارا فساد اسے نہ دیکھ سکنے پر ہی تو ڈالا ہے۔ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، اور پہلے دن سے اب تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ شروع میں زرلالہ نے دوستی کے بہانے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی بھی، تو آرزو خان نے لفٹ نہیں دی، بس اس کے بعد سے ایک دم وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی۔ میرے ٹوکنے پر الٹا مجھے ہی چیلنج دے دیا کہ اسے بے پردہ کر کے دکھا کے رہوں گی۔ اب بھی اس کے چہرے کی رونق اور کرختگی یاد آتی ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اگر آپ اسے لفاظی نہ سمجھیں تو بالکل ویسے جیسے بھائی بہنوں کی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے آج تک جو بھی لڑکی اچھی لگی ہے، میں نے اسے بہن ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے خود ہی ہنس دیا، اسے قدرتی طور پر اس رشتے سے لگاؤ تھا۔ وہ تو کبھی کبھی لاڈ میں اپنی امی کو بہن بنا لیتا تھا۔ ہم یہ بات نے ہنکارا بھرا اور پرسوچ لہجے میں گویا ہوئے، تو اب تم اس سارے معاملے کو لے کر اس قدر پریشان کیوں ہو؟ بھیا آپ زرلالہ کو نہیں جانتے، وہ اس بک فیسٹیول کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو آرزو کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ تو تم لوگ آرزو کو انفارم کر دو نا۔ سوچا تھا، مگر ہم لوگوں کے ڈپارٹمنٹس ایک تو الگ ہیں، پھر آرزو اس قدر لیے دیے رہنے والی محتاط لڑکی ہے کہ کسی لڑکے سے ضرورتاً بھی بات نہیں کرتی۔ یہ معاملہ بتانے اور سمجھانے میں تو پھر کچھ وقت لگے گا اسے۔ تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو یار، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھیا آپ کسی طرح یہ بک فیسٹیول رکوا دیں، کچھ بھی کریں، اپنے پرانے تعلقات کا استعمال کریں، کچھ بھی، کیسے بھی بھیا۔ پاگل ہو گئے ہو عماد، میرے بھلا میرے کہنے پر کوئی یہ فیسٹیول کیسے روکے گا، اور کیوں؟ کیا وجہ بتائیں گے ہم؟ ہمارے پاس ثبوت ہی کیا ہے زرلالہ کے خلاف، بولو۔ عباد کی بات میں وزن تھا۔ عماد چپ سا ہو گیا۔ اسے یوں خاموش اور فکر مند دیکھ کر وہ خود ہی بولے، اچھا دیکھتا ہوں، کل چکر لگاتا ہوں یونیورسٹی کا، پروفیسر صدیقی کے ساتھ وائس چانسلر کے پاس آؤں گا، ان کو کال کرنے کی کوشش کر دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ تمہیں بتا دوں کہ یہ سب کرنا ابس ہوگا، تمہیں کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا۔ مثلاً؟ عماد نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ آرزو تک کسی طرح زرلالہ کے عزائم پہنچاؤ، ہو سکتا ہے اگر اسے پتہ چلے تو وہ فیسٹیول میں شریک ہی نہ ہو۔ کوئی فائدہ نہیں بھیا، عماد مایوسی سے سر دیوار گیر الماری کے ساتھ ٹیکتے ہوئے بولا۔ آج تیسرا دن ہے، چھٹی پر ہے وہ، اور فیسٹیول پرسوں ہے۔ اگر کل آرزو آ گئی تو بات کی جا سکتی ہے، مگر قاسم نے اس کی فرینڈ سے معلوم کیا تھا، وہ بھی پریشان تھی۔ بتا رہی تھی کہ اس کی ادے سے بس اتنا پتہ چلا ہے کہ اسے بخار ہے، لیکن فون پر بات نہیں ہو پا رہی، اور اتنی چھٹیوں کے بعد پرسوں اس کے آنے کے خاصے چانسز ہیں، رائٹ؟ عباد کے سوال کے جواب میں انہوں نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو پرسوں میں بھی توقیر اور حیدر کے ساتھ آؤں گا۔ توقیر کی مراد کشمیری کے بڑے بھائی سے خاصی لیک سلیک ہے، وہ مراد کو دیکھ لے گا۔
لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹو کہ یہ سب تمہارا وہم ہو، اس دن کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو، اس لیے ٹینس مت ہو، لیٹس سی۔ عباد نے تسلی آمیز لہجے میں عماد کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا لیکن اندر اندر وہ شدید خائف تھا۔ کچھ تھا جو اسے بری طرح بے چین کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر بڑے بھائی پر ڈالی جو اب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دوبارہ سے کتاب میں غرق ہو چکے تھے۔ نیوی بلیو شلوار قمیض کی آستینیں فولڈ کیے اور اوپری دو بٹن کھولے۔ عباد کے وجیح چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ایک خیال عماد کے دماغ میں سرسر آیا جسے اسے لاحول پڑھ کے جھٹک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی تقدیر زبان سے نکلے الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ محض خیالات ہی اس کی مہار موڑ دیتے ہیں۔ زہرا خاتون دھیرے سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے آرزو کو بخار میں پھنکتے۔ آج فجر کے بعد کچھ حرارت کم ہوئی تھی اور صبح کے 10 بجے تک اس کا بخار بالکل اتر گیا تھا، مگر نکاہت بہت تھی۔ سارا گھر پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ خان العیار خان دن میں کئی چکر اس کے کمرے کے لگاتے اور ہر بار اس کے سرہانے بیٹھ کر ایک ہی فکرہ دہراتے۔ تم نے کس بات کی پریشانی لی ہے میرا بچہ؟ تمہارا باپ زندہ ہے، تمہاری ڈھال بھی اور تلوار بھی، اپنے ذہن سے ہر خوف جھٹک دو۔ خان صاحب کو اس رات آنے والی فون کال کے بعد اپنے لہجے میں چھپے شک اور درستی پر شرمندگی تھی۔ بھلا انہیں اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا کیا، جس کے اعصاب اتنے نازک تھے کہ اسی رات بستر پکڑ لیا؟ مگر ان کی ہر طرح کی تسلی دلاسے کے باوجود آرزو کے اندر انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ رانگ کالز آنا بند نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کے بابا جان کی آنکھوں میں تشویش نہیں تھی، بس اسی کے اندر وسوسے سے پنجے گاڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے ان 3 دنوں میں سہیلیوں کی آنے والی کالز بھی اٹینڈ نہیں کی تھیں۔ اس کا تو جی تو یونیورسٹی سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اٹھ گئی میری لور بیٹی؟ اس وقت تو ماشاءاللہ طبیعت بہت بہتر لگ رہی ہے میری جان کی۔ آرزو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زہرا خاتون محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئیں اور ناشتے کی ٹرے آرام سے اس کی گود میں رکھ دی۔ نہیں ادے، میرا جی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ آرزو نے بیزاری سے ٹرے پرے کرنا چاہی تو زہرا خاتون نے اسے گھرکا۔ جی ہے یا نہیں، کھانا پڑے گا۔ تمہارے داجی نے کہا ہے شام تک ان کی لاڈلی بالکل ٹھیک ٹھاک، انہیں کمرے سے باہر چاہیے۔ چل میرا بچہ، تھوڑا کھا لے، تھوڑا سا۔ اب وہ اسے پچکا رہی تھی۔ آرزو نے بے دلی سے ابلے ہوئے انڈے کا لقمہ لیا۔ زہرا خاتون کا جی بھر آیا۔ کیسے 3 دن میں پیلی بڑھ گئی تھی اس کی رنگت۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور بولی، اپنے داجی سے ناراض ہونا میری گڑیا، میں تمہاری ماں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہی اندر ان کی بے اعتباری پر ان سے خفا ہو، مگر یہ مت بھولو کہ وہ کیا ہیں اور کون ہیں۔ وہ مرد ہیں آرزو، انہوں نے سب سے ٹکر لے کر تمہیں اس تعلیمی ادارے میں بھیجا ہے۔ انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے مگر حالات پر نہیں۔ اور پھر پہلی بار آرزو، پہلی بار اس گھر میں ایسی رونگ کال آئی تھی۔ ان کو غصہ آنا قدرتی امر تھا۔ ادے مجھے اب یونیورسٹی نہیں جانا، میرا جی پلٹ گیا ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو زہرا خاتون نے اس کو ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے محبت سے کہا، آرزو بیٹا، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی کتنی ہی بچیوں کے لیے پڑھنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اب اگر تم ہی جی چھوٹا کر لو گی تو سب اس بات کو غلط معنی پہنائیں گے، اس ٹو میں لگ جائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہیں اچانک سے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ تمہارے داجی کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے۔ اس کے اترے چہرے پر نیم رضامندی دیکھتے ہوئے زہرا خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی چومی اور کہنے لگی، تمہاری سہیلی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی پرسوں کوئی کتابوں کا فنکشن ہے تمہاری یونیورسٹی میں۔ کتابوں کا فنکشن نہیں ادے، بک فیسٹیول ہے۔ آرزو کو لفظ فنکشن پر ہنسی آ گئی۔ زہرا خاتون بھی خوش ہوتے ہوئے بولی، دیکھ جیسے چاند کو گدگدا دیا ہو ایسی ہستی ہے میری پری۔ اب کل کا دن مزید آرام کرو اور پرسوں سے یونیورسٹی جاؤ، ٹھیک؟ اور آرزو نے تھک کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ زہرا خاتون اس کی پیشانی چوم کر اٹھیں اور اس کا کمرہ سمیٹنے لگیں۔ آرزو خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس لڑکے کی آواز اب بھی باز گذشت بن کر اس کے دماغ میں چکراتی تھی اور اسے اذیت کے احساس سے دوچار کر دیتی تھی۔ اور یہ رونگ کالز کا سلسلہ کون سا بند ہوا تھا، بلکہ اس دن کے بعد سے زیادہ زور و شور سے جاری تھا۔ بس اب یہ تھا کہ خان العیار خان نے اس بات پر رد عمل دینا بند کر دیا تھا اور اسفند کو فون نمبر بدلوانے کا کہہ دیا تھا، مگر آرزو کے دل میں بیٹھا خوف اسے کسی انہونی کا دھڑکا لگا رہا تھا۔
زہرا خاتون کو اندازہ ہوتا کہ وہ اپنی لور کو پرسوں کے بعد ساری عمر کے لیے کھو دیں گی تو اسے ہمیشہ کے لیے سینے میں چھپا لیتی، مگر کچھ انہونیاں ہونے کے لیے ہوتی ہیں، قسمت پلٹنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا رد نہ دوا سے ہوتا ہے نہ دعا سے۔ وہ تینوں متفقے سے کینٹین میں بیٹھے تھے جو اس وقت تقریباً خالی پڑی تھی۔ بک فیسٹیول کا اہتمام وہاں سے بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا اور ساری یونیورسٹی جیسے وہیں گراؤنڈ میں ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ عماد کو شدت سے آرزو کا انتظار تھا جو ابھی تک کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ عباد تو عماد بھیا کا بھی انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فیسٹیول شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے، مگر ابھی تک ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ قاسم کسی سوچ میں گم کینٹین کے ٹیبل کا فارمیکا ادھیڑ رہا تھا جو پہلے ہی ذرا سا اکھڑا ہوا تھا۔ اکتائے بیٹھے زورین نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر چپت مار کر اس کا ہاتھ پرے جھٹکا اور خصوصی توجہ و شوق سے فارمیکا چھیلنے بیٹھ گیا۔ عماد کو اس کی حرکت پر ہنسی آ گئی، تبھی اسے دور سے عباد بھیا آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ اس وقت اور کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی اسے ڈھونڈتے اس طرف آ رہے تھے۔ قریب آنے پر وہ تینوں ان کے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ عباد ایسے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے اس یونیورسٹی کے جو اپ کمنگ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ تینوں سے ملنے کے بعد وہیں چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئے۔ قاسم اور زورین سے بہت اپنائیت کے ساتھ حال چال پوچھنے کے بعد بولے، میں سارا راؤنڈ لگا کر آیا ہوں یار چھوٹو، مجھے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں لگی فی الحال۔ باقی تم لوگ نظر رکھو ان لوگوں پر اور اس آرزو بی بی کا بھی پورا دھیان رکھو۔ کوئی فائدہ نہیں بھیا، اتنی بھیڑ میں نہ تو ہمیں زرلالہ بلوچ دکھائی دی اور نام مراد کشمیری۔ عماد مایوسی سے بولا، اور نہ ہی آرزو کا کچھ پتا ہے کہ آیا وہ آئی بھی ہے یا نہیں۔ قاسم نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اٹھو تم لوگ، عباد نے کھڑے ہوتے ہوئے ان تینوں سے کہا۔ میں ڈین کے آفس کی طرف جا رہا ہوں، اس کے بعد میں باری باری سب ڈپارٹمنٹس کے چکر بھی لگاتا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو دیکھ لوں گا۔ تم لوگ وہاں ہجوم میں ان لوگوں کو فوکس کرو۔ وہ تینوں اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا جبکہ عباد ڈین کی آفس کی طرف جاتے جاتے آڈیٹوریم کی طرف چل دیے۔ نہ جانے کیوں انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، شاید یہ ان کا وہم تھا، لیکن انہوں نے جیسے اس طرف کچھ سائے سے مڑتے دیکھے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آ تو گئی تھی مگر اس کے دل کو پنکھے لگے تھے، جیسے گھبراہٹ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک جی میں آ رہا تھا کہ ابھی کلیریکل آفس جائے اور گھر کال کر کے اس فن کو بلوا لے۔ اسی شش و پنج میں وہ بھیڑ سے بچتی بچاتی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر وہیں آ کر بیٹھ گئی جہاں ان کا گروپ بیٹھا کرتا تھا۔ شیما سے بات ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ یہیں اکٹھی ہوں گی، مگر ابھی تک وہاں کوئی بھی نہیں آئی تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹس آس پاس دکھائی دے رہا تھا ورنہ سارا ڈپارٹمنٹ سنسان پڑا تھا۔ اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اپنا نقاب درست کرتی وہ کھڑی ہوئی اور بیگ کو کندھے پر ڈال کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب اسے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می، آپ آرزو خان ہیں نا؟ آرزو پلٹی اور پکارنے والی کا چہرہ دیکھا۔ یہ سینئر اسٹوڈنٹ تھی اور شاید فزکس ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ اس نے تائید میں سر ہلایا تو وہ لڑکی اجرت میں بولی، آرزو، تمہارا پورا گروپ وہاں آڈیٹوریم میں بیٹھا ہے، سب وہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے بھی راہ چلتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کہیں دکھائی پڑو تو تمہیں بتا دوں۔ آرزو کی جان میں جان آئی، وہ تھینکس کہہ کر تیزی سے آڈیٹوریم کی جانب بڑھی۔ کچھ اتنی دن بخار رہنے کی وجہ سے نقاہت تو کچھ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ترمیرے سے ناچ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہو کر سیدھا ایک کرسی کی جانب بڑھی اور اس پر بیٹھ کر آنکھیں موند کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کا دماغ سنسنا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سماعت اور بصارت پر پردہ سا پڑ گیا ہے۔ سب کچھ بند آواز کے ساتھ سلو موشن سین کی طرح چل رہا تھا۔ کچھ پل لگے اسے حواس بحال کرنے میں۔ آنکھوں کو چادر کے پلوں سے رگڑ کر اس نے ارد گرد دیکھا تو پورا ہال خالی پڑا تھا۔ خالی کرسیوں کا ڈھیر تھا جو آپس میں بے ڈھنگے انداز میں گتھم گتھا ہوئی پڑی تھیں، یوں جیسے انہیں کسی نے آڑ کے لیے ایسے رکھ دیا ہو۔ اس کا دل ایک بار ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید ضائع کیے بغیر کھڑی ہوئی اور واپس دروازے کی طرف منہ پھیرا تو پیروں سے جان نکل گئی۔ دروازہ بند تھا۔
اور یقیناً غیر محسوس انداز میں باہر سے بند کیا گیا تھا۔ نقاب کے پیچھے اس کے ہونٹ مارے خوف کے ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے۔ اسے خیال آیا کہ یہاں محض یہی ایک دروازہ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے دوسرے دروازے کی سمت آئی تو وہ بھی بند تھا۔ تیسرا جو ہال کی پچھلی جانب تھا وہ ویسے ہی مستقل بند رہتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کسی بھی کچھ غلط کرنے کی پلاننگ تھی تو ایسا کچھ بھی ہونے سے پہلے وہ خود کو ختم کر لے گی۔ اس کے شل ہوتے دماغ میں اس رونگ کالر لڑکے کی آواز لہروں کی مانند پھرنے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو، شیما، ربیہ، زرمین، کوئی ہے؟ وہ پورے زور سے چلائی۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کے امٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چلاتی، اس کے پیروں میں کوئی چیز زوردار آواز کے ساتھ آ کر گری۔ پٹاخ! ایک اور پھر اس کے پیروں میں مسلسل پٹاخے پھوٹنے لگے۔ وہ خود کو بچاتی، چیخیں مارتی، کبھی ایک جانب اچھلتی تو کبھی دوسری طرف۔ ایسی بدترین صورتحال کا وہ کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بدحواسی دھیرے دھیرے عقل سلب کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈھیلے ہوتے نقاب کو ٹھیک کیا اور پھر ایک بار پھر دروازہ دھڑ دھڑانے لگی۔ جلتے اچھلتے پٹاخوں کی پٹی، یکدم کسی نے اس کے پیروں کے بیچ اچھالی اور اب کے اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ کوئی پل جاتا تھا کہ وہ گر کے بے ہوش ہو جاتی، مگر اس کے مختل حواس جھنجھنا اٹھے جب اس کی لمبی چادر کے فرش کو چھوتے کونے پر یکے بعد دیگرے کئی پٹاخے آ کر گرے اور ان کی چنگاریوں سے اس کی چادر نے آگ پکڑ لی۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقصاں تھی اور وہ بے بس سی خود اپنا ہی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سب گھر والوں کے چہرے پھرنے لگے۔ خوف کی شدت نے آواز بھی بند کر دی تھی۔ اس کے پاس محض چند لمحات تھے جن میں وہ فیصلہ کرتی، آیا اسے اپنی چادر تن سے الگ کر دینی چاہیے یا یوں ہی موت کو گلے لگا لے۔ چادر اتار پھینکتی تو اسے بچانے اگر کوئی آتا بھی تو بے پردگی کی حالت میں دیکھتا، اور کیا پتا کہ آنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی۔ چند پل لیے اس نے اور تمام حساب کتاب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ وہ سمٹ کر دیوار کی جڑ کے ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ آگ تیزی سے اس کی چادر کا پلو جلاتی اوپر بڑھتی آ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور آنکھوں کو بہنے دیا۔ قدرت مہربان ہوئی اور چند سیکنڈز کے توقف پر ہال کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا، یوں جیسے کسی نے دھکے مار مار کر اسے کھولا تھا۔ اس نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا، اس پر جیسے ہلکی سی غشی طاری ہو گئی تھی۔ یکدم ارد گرد کئی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں اور پھر کسی نے اس کی چادر کو لگی آگ کو اپنی جیکٹ اتار کر اسے بجھانے کی کوشش کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ آرزو ابھی تک کسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کے سن ہوتے دماغ نے اپنے ارد گرد ڈپارٹمنٹ ہیڈز اور بہت سے اسٹوڈنٹس کی آوازیں سنی۔ سبھی اسٹوڈنٹس پر اشتعال آواز میں شور مچا رہے تھے۔ مارے انہیں، مارے سر، ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ مراد کشمیری، ہائے ہائے، مراد کشمیری مرد آباد، مارو انہیں۔ دھڑا دھڑ کرسیاں گھسیٹتی جا رہی تھیں اور وہ جو اوپر تلے پڑی کرسیوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی تو ان کے پیچھے ہی وہ تمام اعلی کار چھپائے گئے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ مذموم حرکت کی تھی۔ ان سب کو اسٹوڈنٹس زود و کوب کرتے باہر لے کر جا رہے تھے۔ وہ سب کو سن رہی تھی۔ سب بآواز بلند یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ مراد کشمیری اور اس کے چیلوں کی حرکت ہے۔ انہی میں سے کسی نے زرلالہ بلوچ کا نام بھی لیا تھا، مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ سر اٹھا کر سب کو دیکھنے تک کی ہمت کھو چکی تھی۔ یہ صدمہ الگ تھا کہ اس کے ساتھ آخر یہ سب کیوں کیا گیا۔ اس نے کسی کو کیا کہا تھا؟ ایکسکیوز می مس آرزو، آپ اٹھیے پلیز، آپ اب سیف ہیں، میں آپ کو گھر پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں، پلیز اٹھیں۔ عباد لودھی اس کے قریب بیٹھے نرمی سے کہہ رہے تھے، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کریں۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، آپ پر شکر واجب ہے، گھر جا کر آپ پر یہ کام لازم کیجیے گا۔ اتنی مہربان اور نرم آواز پر آرزو کا دل موم بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے زار زار روتے ہوئے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا اور عباد کو دیکھا۔ نیلگوں سمندر میں تلاطم زوروں پر تھا اور عباد لودھی کا دل بری طرح ڈول گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ کوئی بھی ان کی گہرائی میں اتر کر ابھر نہ سکے۔ آنکھوں کا وار تھا اور عباد لودھی کے لیے کاری رہا تھا۔ وہ دھیرے سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ
کھڑی ہوئی تو اس کی چادر جو آدھی سے زیادہ جل چکی تھی اسی کا ایک جلا ہوا کونا پیر کے نیچے آ گیا۔ ذرا سا کھچاؤ آیا اور نقاب سے رکھ کر چاہے زکن تک اس کے نقوش کی جھلک دکھلا گیا۔ عباد نے ایک جھلک دیکھی اور فوراً آنکھیں میچ کر چہرہ پھیر لیا۔ کہکشاؤں کے اسرار، تاروں کی تاب نہ کی، چاند کا اجلا پن، دن کا اجالا اور شبنم کے قطرے کی پاکیزگی، یہ تمام استعارے یکجا ہو جائیں تو آرزو خان کے حسن کی تشریح ہوتی تھی۔ آرزو نے فوراً اپنا نقاب ٹھیک کرنے کے بعد تعصف اور صدمے سے اپنے چادر کی حالت دیکھی۔ وہ گھر کیسے جائے گی، کیا کہے گی؟ یہ سوال اس کی ذہنی حالت کو مزید مخدوش کر گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ڈھولتا سر تھاما اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عباد کو اس کی سچویشن کا اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنی جیکٹ اس کے حوالے کی اور بولے، فی الحال یہ پہن لیں۔ چادر اتنی زیادہ جل چکی ہے کہ آپ اس سے خود کو مکمل نہیں ڈھانپ سکتی، اس لیے آپ اپنا چہرہ ڈھکیں اور میری یہ جیکٹ پہن لیں، کم از کم آسانی سے گھر چلی جائیں گی۔ آرزو نے ایک نظر اس تار سے لمبے مرد کو دیکھا اور دوسری نگاہ جیکٹ پر ڈالی تو اسے تسلی ہوئی۔ اتنی بڑی جیکٹ تھی کہ اس میں وہ کیا اس جیسی دو اور آ جاتی۔ جیکٹ پہن کر وہ عباد کے ساتھ ہی اس سے 2 قدم پیچھے چلتی ہال سے باہر آ گئی۔ اسے لگا جیسے قبر سے نکلی ہو۔ پچھلا پونا گھنٹہ اس کی زندگی کا خوفناک ترین وقت تھا۔ اب وہ کچھ مطمئن تھی اور سہل قدموں سے چلتی کوریڈور عبور کر رہی تھی جب اسے سامنے سے زرلالہ بلوچ آتی دکھائی دی۔ اس کی چال میں غضب کا اعتماد تھا۔ رو رو کے آرزو کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں یا پھر اس کی بصارت دھوکہ کھا رہی تھی۔ اسے زرلالہ کے پیچھے خان اللہ خان یار اور ولی محمد کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، لیکن موت کو محسوس کرنا کیا ہوتا ہے یہ آرزو نے جان لیا تھا۔ زمین اب کسی کے لیے شک تھوڑی نہ ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی آدھی بیٹیاں خود دفن ہو چکی ہوتی۔ خان اللہ یار خان قریب آ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے بے حد سرد اور سپاٹ نظروں سے عباد لودھی کو دیکھا۔ عباد اندر ہی اندر اس صورتحال پر پریشان ہو اٹھے تھے۔ یہ سب تو اس کے حق میں بھی اچھا نہیں تھا۔ اسے آنے والوں کے تیور بہت کچھ باور کروا رہے تھے۔ ادموئی آرزو کا جی چاہا کہ بھاگ کے اپنے داجی کے گلے لگ جائے اور ان کے سینے میں منہ چھپا کے خود پہ بیتی ساری افتاد کہہ ڈالے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، لیکن خان العیار خان کا ہاتھ رکاوٹ کے طور فضا میں کھڑا ہوا اور اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے۔ اس نے زرلالہ کے چہرے کو جانچا تو وہاں رقصاں شیطانی مسکراہٹ اس کی کارکردگی کا پتہ دے رہی تھی۔ خان صاحب نے تنفر سے بیٹی کے بے حال وجود پر ایک نگاہ ڈالی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں فون پر جو اطلاع دی گئی تھی وہ بالکل درست تھی۔ ناسازی تباہ کے باعث آج وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے اسفند کو کالج سے چھٹی کروا کے فیکٹری بھیجا تھا۔ ولی محمد کو معلوم ہوا تو ماں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گھر پہنچا۔ ہونے والے داماد اور بھتیجے کو دیکھ کر ویسے ہی ان کا خون بھر جاتا تھا۔ وہ سب بے حد اچھے ماحول میں باتیں کر رہے تھے جب فون کی بیل ہوئی۔ خان صاحب کے کال اٹینڈ کرنے پر آگے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو انکل، دیکھیں آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ آپ کی بیٹی اس وقت آڈیٹوریم میں کسی لڑکے کے ساتھ بند ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ پلیز یونیورسٹی آ جائیں اور اپنی عزت بچا لیں۔ میں آپ کو خود گیٹ پر ریسیو کر کے وہاں تک لے جاؤں گی۔ یہ لڑکا آرزو کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، بس پاگل بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے آپ یہاں آ جائیں۔ یہ کال نہیں تھی، خان العیار خان کی موت کا مژدہ تھا۔ جو بیٹی ان کا غرور تھی وہی ان کا شملہ آڈیٹوریم کے بند دروازوں کے پیچھے اچھال رہی تھی۔ ان کی آنکھیں یکدم خون رنگ ہوئیں، جسم میں تیش کی وجہ سے کپکپاہٹ اس قدر تھی کہ 2 قدم اٹھانے بھی دشوار محسوس ہو رہے تھے۔ ولی محمد کو صورتحال کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا۔ وہاں گیٹ پر ہی انہیں زرلالہ مل گئی جو انہیں بخوبی یہاں تک لے آئی تھی، کیونکہ پلان کے مطابق اگر عباد یہاں نہ آتے تو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے حجاب آرزو خان اور مراد کشمیری ہال میں سے برآمد ہوتے، جو اپنے یار دوستوں کے ساتھ کرسیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جس وقت آرزو ہال میں داخل ہوئی زرلالہ نے بنا آواز باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے فزکس ڈپارٹمنٹ کی ام ہانی کے ذریعے جھوٹ کہلوا کے وہ آرزو کے سارے گروپ کو لائبریری کی طرف روانہ کر چکی تھی کہ وہاں آرزو ان کا انتظار کر رہی ہے۔
اور آرزو کو یہ کہلوایا کہ اس کا گروپ آڈیٹوریم میں اس کا منتظر ہے۔ یوں بڑی مہارت سے زرلالہ آرزو کو وہاں لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مراد کشمیری اور اس کے ساتھیوں نے آرزو پر پٹاخے پھینک کر اسے بری طرح ہراساں کیا اور پھر آخری حربے کے طور پر مراد نے پٹاخوں کی پٹی اس کی چادر پر اچھال دی۔ اسے یقین تھا کہ بوکھلائی ہوئی آرزو کسی بھی لمحے اب اپنی چادر اتار پھینکے گی، مگر اگلے ہی پل اس نے آرزو کی آنکھوں میں مصمم ارادے کی چمک دیکھی۔ وہ ڈھیلی ہو کر وہیں دیوار کے ساتھ کندھا ٹیکے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھتی چلی گئی۔ مراد کشمیری مارے غضب کے بل کھا کر رہ گیا۔ اتنا کھڑا کیا تھا اور اب کیا اس حسن کی مورت کو دیکھتا بھی نہ۔ وہ خود اس کی چادر نوچ لینے کے ارادے سے اس کے قریب جانے ہی والا تھا، مگر عباد لودھی کی بے وقت آمد نے مراد کشمیری کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ آرزو خان کو دیکھنے کی حسرت بھاپ بن کے اڑ گئی۔ عباد کے پیچھے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کا جتھا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے باہر سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور وہ اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر خود تیزی سے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا۔ مگر زرلالہ کا کھیل ابھی باقی تھا۔ اس کے سارے مہرے نہیں پٹے تھے اور اب وہ آرزو خان اور عباد لودھی کے سامنے اپنی آخری چال لیے کھڑی تھی۔ عباد چند قدم آگے بڑھے اور خان العیار خان کو صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آج شام تک اپنے گھر کے بڑوں کو لے کر نکاح خواہاں کے ساتھ میرے گھر آؤ اور اپنا گن سمیٹ کے لے جاؤ، ورنہ کل صبح کا سورج تم دونوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ولی محمد کو اشارہ کیا اور بولے، اسے لے کر آؤ ولی محمد، شکر کرنا کہ یہ غلاظت تمہارا مقدر نہیں بنی۔ خان العیار خان واپس مڑے اور تیز قدموں سے چلتے چلے گئے۔ پیچھے پتھر ہوئی آرزو کچھ دیر پہلے خود پر بیتے اتنے بڑے سانحے پر ہوش و حیرت سے بیگانہ نہیں ہوئی تھی، مگر باپ کے الفاظ نے اس کے بدن سے روح نوچ لی تھی، جیسے اس کے داجی نے اسے گند کہا تھا، غلاظت بولا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے کیا ہی کیا تھا آخر؟ اس کے تھکے ہارے اعصاب کے لیے یہ وار کاری تھا، لہٰذا وہ قدم بقدم دور ہوتے خان العیار خان کی پشت کو تکتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ ساکی تو بے یقین کھڑے عباد لودھی نے ایک نظر بے ہوش پڑی آرزو پر ڈالی اور دوسری ولی محمد پر، جو خود سر دونوں ہاتھوں میں گرائے پریشانی کے عالم میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ عباد کا دماغ معاف ہو جا رہا تھا۔ یہ کیسی کایا پلٹی تھی! یکدم اچھی بھلی پرسکون زندگی ہچکولوں کی زد پر آ گئی تھی۔ بھلا کوئی باپ یوں بھی کرتا ہے؟ نہ صفائی کا موقع دیا اور نہ اس سے وضاحت مانگی، بس آنن فانن سولی چڑھانے کا فیصلہ صادر کر کے چلتے بنے۔ وہ بے بسی سے آرزو کی لاچار وجود کو تک رہا تھا اور اس کی پشت پر زرلالہ بلوچ ششدر سی آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ ایسا تو اس کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا کہ آرزو خان کو عباد لودھی سے ہی بیاہ دیا جائے۔ وہ عباد لودھی جو اس کا خواب تھا، وہ عباد لودھی جو اس کی پہلی اور آخری خواہش تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ آرزو کے بابا اس صورتحال پر حواس باختہ ہو کر اس کا نکاح ہنگامی بنیادوں پر اس کے منگیتر سے ہی کر دیں گے، یا دوسری صورت میں مراد کشمیری دل تھال میں رکھے بیٹھا تھا آرزو کے لیے، مگر عباد کو کھو دینے کا تو اسے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بھلے سے وہ اسے نہیں چاہتا تھا، مگر کب تک؟ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن بالآخر وہ اسے رام کر ہی لے گی۔ یقین کی جڑ میں خلوص کو سینچنا پڑتا ہے کہ تب کہیں جا کر محبت کی کونپل پھوٹتی ہے، اور زرلالہ بلوچ کو محبت تھی ہی کب؟ عباد لودھی بھی اس کی ضد تھا اور آرزو خان بھی۔ آرزو کو راہ سے ہٹانے کے چکر میں آج اس نے عباد لودھی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔